السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے۔ جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، پھر جس کا ابھی موت کا ٹائم مقرر نہیں ہوا ہے، پورا نہیں ہوا ہے، تو روح اس کے جاگنے کے بعد اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ اسی لیے رات کو جب بھی ہم سوئیں تو اللہ سے دعائیں اذکار کر کے سوئیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری رات ہو، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی اموات موت رات کو بھی ہوتی ہے، صبح وہ اٹھتے ہی نہیں۔ تو اسی لیے رات کو یہ ایک خاص بھی دعا ہے کہ رات کو یہ بھی پڑھ کے سونا چاہیے کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا اور تو بھی مجھے معاف کرنا، ہو سکتا ہے ہماری صبح ہو ہی نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں نیند سے جاگنے کی دعا سکھائی ہے۔ نیند سے جاگنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ملیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ملیں تاکہ نیند کا اثر دور ہو جائے۔ چہرے پر ہاتھ ملنے کے بعد سو کر اٹھنے کی دعا پڑھیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرتے۔ بارک اللہ فی۔ تو ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنی چاہیے۔ آج کی تجوید سورۃ البقرہ آیت نمبر 259۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، فأماته اللہ مئة عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك
آیۃ للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزیز حکیم۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 260 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 259 سے اور اسٹاپ اس سے پہلے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، یعنی جو حق کا انکار کرتے ہیں، ظالم وہ ہیں۔ اب یہاں او کالذی مر علی قریۃ، یا مانند اس کے جو گزرا علی اوپر قریۃ ایک بستی کے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی گری ہوئی تھی اپنے چھتوں پر، یعنی تباہ ہو گئی تھی، ان کے جو لوگ تھے وہ بھی مر کھپ گئے تھے۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہا اس شخص نے کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد موت کے، یعنی اس کو قیامت کا یقین نہیں تھا کہ یہ سب لوگ تو اب دب کے مر کھپ گئے، کس طرح دوبارہ ان کو اللہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے فَأَمَّاتَهُ اللَّهُ، تو موت دے دی اسے اللہ نے، اس شخص کو جو انکار کر رہا تھا کہ اب یہ دوبارہ نہیں زندہ ہوں گی، تو موت دے دی اسے اللہ نے 100 عامن، 100 سال، ثم بعثہ، پھر اس نے اٹھایا اس سے، اب 100 سال وہ مر گیا، 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا اس کو۔ قال کم لبثت، فرمایا کتنا عرصہ ٹھہرے رہے تم۔ اب اللہ نے اس کو زندہ کیا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے اب تم کتنے دن اس زمین میں یا مر کے تم سو کے رہی۔ قال لبثت یوما، اس نے کہا ٹھہرا رہا میں ایک دن۔ اب اس کو تو کچھ یاد ہی نہیں کہ واقعی جو میں مر گیا تھا، سو گیا تھا، اس کے بعد وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کل سویا تھا یا رات کو سویا تھا، صبح کو اٹھا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھہرا رہا میں ایک دن، او بعض یوم، یہاں دن کا کچھ حصہ، یعنی میں کچھ گھنٹے یہاں رگو سویا ہوں، پھر میں اٹھ گیا ہوں۔ اب اللہ جواب دے رہے ہیں قال بل لبثت، فرمایا بلکہ ٹھہرے رہے تم 100 سال، آمن سال، فانظر الی طعامک، دیکھو اپنے اب ان کو اللہ اپنی پہچان کرا ہے، اللہ کو پہچاننے سے استقامت آتی ہے۔ اب ان کو حق کا یقین ہونا تھا، ان کو غیب کی حقیقتوں کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے کہ جو تم نہیں مان رہے تھے یہ غیب دیکھو اس طرح ہوگا۔
دیکھو اپنے فنظر الا تام، دیکھو اپنے تام کی طرف، و شرابک اپنے پینے کی طرف. یہ کیا ہے؟ حق الیقین عین الیقین. اب ان کو ان کی آنکھوں کو دکھایا جا رہا ہے. پہلے حق الیقین تھا، اس کا انکار کر رہا تھا، اب ان کی عین الیقین آنکھوں کا یقین دکھایا جا رہا ہے. لم یتسنہ نہیں ہوا باسی ہوا، وہ باسی نہیں ہوا جو تم گدھے پہ بیٹھ کے جو تم کھانا لے کے جا رہے تھے اپنے کام کے لیے، وہ ابھی تک ویسا ہی ویسا پڑ رہا. وانظر الی حمارک اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف. وَلْنَجْعَلَكَ تاکہ ہم بنا دیں تمہیں ایک نشانی، آیۃ للناس لوگوں کے لیے. اب اللہ نے ان کو مشاہدہ کرا کے غیب کا قرآن میں لوگوں کے لیے، ہمارے لیے اس کو ایک نشانی بنایا. جو نہیں مانتے کہ واقعی قیامت قائم ہوگی، وہ یہ آیت پڑھیں، ان کو پڑھاؤ، دکھاؤ، سناؤ کہ یہ واقعہ سچ ہے. ہمارے نبی کو کس نے سکھایا؟ یہ اس کو اللہ نے سکھایا، بتایا قرآن میں وحی کے ذریعے، ورنہ وہ کیسے جانتے تھے تو وہ انسان کیا تھے. وانظر الی عظام دیکھو طرف ہڈیوں کے، کیف ننشزها کس طرح ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں، ثم نکسوها پھر ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت. فلما تبین لو پھر جب واضح ہو گیا اس کے لیے، قال عالم اس نے کہا میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھتا ہے. اب ان کو یقین آ گیا، آنکھوں سے دیکھا تو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ان کو یہ واقعہ کو لوگ بہت سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بعد یہ واقعہ ہے، اور یہ جو زیادہ مشہور اس آدمی کے لیے عزیر کا نام ہے کہ اس عزیر علیہ السلام کو اللہ نے یہ واقعہ دکھایا، پھر اس کو یقین آ گیا کہ اللہ واقعی قادر ہے کچھ بھی کر سکتا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب، ارنی کیف تحیی الموتیٰ دکھا مجھے کس طرح تو زندہ کرے گا. اب اس کو بھی عین الیقین چاہیے عزیر علیہ السلام کی طرح، اس کو یقین تھا. قال اولم تؤمن فرمایا کیا بھلا نہیں تو ایمان رکھتا. اللہ کہہ رہا ہے کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے کہ واقعی قیامت قائم ہوگی اور سب یہ زندہ ہوں گے؟ قال بلا اس نے کہا، ابراہیم نے کہا بلا کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے دل میرا. مجھے یقین ہے آپ پر، تم پر، لیکن میرا دل اصل میں بات کیا ہے کہ اللہ ہمارے لیے یہ واقعات بتا رہے ہیں، یہ نشانی بنا کے، تاکہ ہم اس میں، یہ ہمارے لیے ہے، یہ قرآن ضابطہ حیات ہے، آخر تک ہم پڑھیں گے اس طرح ہمیں یقین آئے گا. قال فخذ اللہ اب کہہ رہا ہے اب تمہارے یقین کے لیے میں تمہیں ایک بتا رہا ہوں. فرمایا بس لے لو اربعتن 4 من الطیر پرندوں میں سے، فسرہن پھر مائل کرو انہیں، الیک طرف اپنے، یعنی ان کو ان کی پرورش کرو، گھلاؤ ملاؤ اپنے ساتھ. ثم اجعل علی کل جبل پھر رکھ دو اوپر ہر پہاڑ کے ان میں سے ایک حصہ، جزءاً. ثم ادعوہن پھر بلاؤ انہیں، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر الگ الگ رکھو. اب ان کو پہلے تم، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جب بعد میں بلاؤ تو تمہارے دل کو یقین ہو کہ یہ وہی پرندے ہیں. اللہ نے اس لیے ان کو فسرہن یعنی مائل کر دو اپنے ساتھ، ان کو اچھی طرح دل میں بساؤ. یاتینک سعیا وہ آ جائیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے. یعنی اللہ اوپر عزیر علیہ السلام کو ایک واقعہ بتایا، اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا واقعہ احیاء موتا کے، یعنی یقین تو مجھے اللہ ابراہیم کہہ رہا ہے یقین تو مجھے پہلے بھی تھا، اب عینی مشاہدے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا. یہ احیاء موت کا دوسرا واقعہ ہے. ایک نہایت جلیل قدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اطمینان قلب کے لیے 4 پرندے کون سے تھے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ اللہ نے بھی اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے.
بس ہمیں صرف ایک واقعہ بتایا گیا ہے، تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ واقعی جو زندہ کر سکتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے، تو ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس واقعے میں بھی ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ زندہ بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے۔ تو ہمیں اسی لیے رات کو میں نے اسی لیے اسٹارٹنگ میں زندہ اور موت کے لیے سونے کی دعا بھی بتائی۔ ہم رات کو جب بھی سوئیں تو وہ دعائیں اذکار کر کے سوئیں کہ اللہ، اگر ہماری روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، ٹائم مقرر نہیں ہوا ہے، پورا نہیں ہوا ہے، تو واپس آ جاتی ہے، اگر ہو گیا ہے تو اللہ کے پاس ہی ٹھہرے رکھتی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، کس وقت بھی ہماری موت آ سکتی ہے، موت یقینی ہے۔ دن میں 70 بار موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیاری بھی رکھنی چاہیے کہ موت ایک وقت آنی ہے۔ یہ ہماری دنیا فانی ہے کہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے۔ وَأَبْقَى ذُو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ الرحمن سورۃ وَأَبْقَى ذُو الجلال والاکرام۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔